अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिद्दर्थ मिर्ज़ा और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मेन पॉइंट्स हैं, जो आप सब लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, उसके अंदर जो मैक्सिमम जो एम्फसाइज़ था उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो पाक फ़ौज की जो कुर्बानियाँ हैं, ख़ास तौर पे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं और जो 383 जो हमारे जवान हैं, जो उसमें शहीद हुए हैं, वो ज़्यादा जो है ना बताना इम्पॉर्टेंट था। कौम को ये जानना ज़रूरी है और कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग जो हैं, अगर आप चैन की नींद सो रहे हैं, एक जुमला अक्सर लोग बोलते हैं, लेकिन इस जुमले के पीछे बड़ी गहराई है और उसको जानना, समझना और सोचना उसके बारे में बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस सुकून के पीछे जो कुर्बानियाँ हैं, उसका जानना बड़ा ज़रूरी है। ये कौम के बच्चे-बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, नियर 60,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और इस साल सबसे ज़्यादा कामयाबियाँ जो हैं वो हासिल की गई हैं और एक बड़ी तादाद में जो ख़वारिज हैं, जिनको जहन्नुम हासिल किया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक तकरीबन 900 से ज़ायद दहशतगर्द ऐसे हैं जिनको जहन्नुम हासिल किया गया है। अब ये 900 जो दहशतगर्द हैं, मोर देन 900, अगर ये पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाके अगर आपने आपको खुद कुछ धमाके से उड़ा देते या कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई करते, तो ये कितने बड़े नुकसानात हैं पाकिस्तान को जिनसे बचाया गया है। और इसमें जो 73 थे वो हाई प्रोफाइल टारगेट थे। मतलब ये वो लोग थे जो लोगों को तैयार करते हैं, लोगों की जहन साजी करते हैं, जो प्लानिंग के अंदर शामिल होते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दहशतगर्दी की किस लेवल पे जाके जो है वो कमर तोड़ी गई है। अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान के ऊपर भी पाकिस्तान ने अटैक किया है और जो सेफ हेवन्स थी दहशतगर्दों की, उनको तबाह किया गया है। और जो अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है, उसको भी ऑलरेडी बता चुके थे कि आपकी सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है, तो हम ज़ाहिर-सी बात है, डीजीआईएसपीआर ने कहा कि हमारे शोहदा, हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, उसके ऊपर किसी चीज़ की भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। तो अगर किसी भी मुल्क में ऐसे लोग मौजूद होंगे जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक में मुलव्वस होंगे या उनकी सहूलतकारी कर रहे होंगे, तो पाक फ़ौज उनको उन्हीं जगहों पे जाके, चाहे वो किसी और मुल्क में छुपे हुए हों, तो जाके अटैक करेगी। ईरान के ऊपर भी आपको पता है रिसेंटली अटैक किया है। दैन अफ़गानिस्तान के हवाले से अभी रिसेंटली एक अटैक किया है पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें एक बड़ी तादाद में जो है वो ख़वारिज जो हैं इसमें जानूम हासिल हुए हैं और पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबियाँ जो उस हवाले से हासिल हुई हैं। ये वो ऑपरेशंस हैं जो पाकिस्तान के सरहदी, मैक्सिमम पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के अंदर ये ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो ये जो कोशिशें हैं, मेरे ख़्याल से ये इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और हमें एक ही काम करना है, पूरी कौम को। डीजीआईएसपीआर ने भी कहा कि कोई भी फ़ोर्स या कोई भी ऐसी आर्मी नहीं है जो अकेले लड़े किसी भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। पूरी कौम को एक साथ होकर इसके ख़िलाफ़ लड़ना पड़ता है, तभी जाके देर पा कामयाबियाँ हासिल होंगी। और ये सवाल भी किया गया कि इतनी ज़्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं और ख़वारिज भी यकीनन जहन्नुम हासिल हो रहे हैं, लेकिन साथ-साथ हमारी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के जवान और अफ़सरान भी जो है वो शहादतें दे रहे हैं। तो क्या कहीं कमी रह गई है, कहीं कोताही रह गई है, या आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम शायद बड़े पैमाने पे कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे? तो उन्होंने यही बात की कि सियासी जमातें हों, चाहे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, चाहे स्मगलिंग इंटरफेरेंस हो, चाहे आप कह सकते हैं कि स्मॉल पॉकेट्स हों, जो कहीं न कहीं से जिनके ताने-बाने जो हैं वो लोकल लोगों से भी मिलते हैं। जब तक उन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करके ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक हम मुकम्मल तौर पर जो है उसको कामयाबी हासिल नहीं कर पाएँगे। तो इट मीन्स इन शॉर्ट, बड़ी आसान लफ्ज़ों में डीजीएसपीआर ने बता दिया कि कुछ स्मगलर्स हैं या बड़े आप कह सकते हैं माफियाज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, तो उन तक भी बड़ी जल्दी हाथ जो है वो डाला जाएगा, बल्कि डाला जा भी रहा है। और हमने माजी में बहुत सारी ऐसी मिसालें देखी हैं। जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर साहब, उनके दौर में ही हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि स्मगलिंग के ऊपर काफ़ी हद तक बड़े क्रैकडाउन हुए हैं इनके दौर के अंदर। तो आने वाले वक्तों के अंदर जो बॉर्डर के अंदर इस तरह की जो स्मगलिंग्स वगैरह की जा रही हैं, जो हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जवास पैदा करते हैं, आप कह सकते हैं कि ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग देते हैं ताकि वो लोग इन लोगों को एंगेज करके रखें, ताकि इनकी जो नकलो हरकत है स्मगलिंग की वो स्मूथली हो सके। तो ये बड़ी एक सिंपली अब कौम को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कहाँ कहाँ ख़राबियाँ हैं और हमें कैसे चीज़ों को ठीक करना है। पर साथ साथ उन्होंने 9 मई के वाले से भी बात की कि 9 मई के बारे में लोग कहा करते थे कि ये शायद फ़ौज ने अंदर से ये खुद करवाया है। अब खुद करवाया था तो फिर ये जो लोग सज़ाएँ जिनको दी गई हैं, तो फिर क्या इन्होंने अपने लोगों को सज़ाएँ दी हैं? मैं एक ही हमेशा बात करता था कि अगर फ़ौज ने ये खुद करवाया तो फिर हसन खान नियाज़ी, तो क्या फिर फ़ौज का बंदा था? ये जो इबाद फ़ारूक था, मियाँ इबाद फ़ारूक, जो जीएचक्यू पे जिनकी फुटेजेस मौजूद है ना, मतलब ये कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि मैं और आप जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हों कि देखें यार ये तो फ़ौज ने जो है ना वो गलत किया है, इबाद को पकड़ लिया या हसन खान नियाज़ी को पकड़ लिया। सारी दुनिया ने इनकी वीडियोज़ देखी हैं।
تو وہ ایسی اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بھی نہیں تھیں جو ہم بولیں کہ یار یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو آلریڈی موجود تھی نا. یا تو آپ کہیں کہ یار عمران خان کا جو بھانجا ہے وہ فوج کے ساتھ ملا ہوا ہے, یا عباد فاروق فوج کے ساتھ ملا ہوا ہے, یا باقی دیگر لوگ ہیں جو جن کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں, جن کی ویڈیوز موجود ہیں نا, جنہوں نے خود ویڈیوز بنائی ہیں اپنے سیلفی کیمرہ سے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ بالکل پری پلانڈ تھا پروگرام سارا, اور پلاننگ کے تحت جو 9 مئی کا اٹیک کیا گیا وہ ایک پورے پلان کے تحت اٹیک کیا گیا, جس کے اوپر سزائیں بھی ہو رہی ہیں, کوئی دباؤ نہیں لیا جا رہا. ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کو بھی امفسائز کیا کہ ساری دنیا کے اندر جب بھی اس طرح کے رائٹس ہوئے ہیں تو ان کو ود ان آورز ان کو سزائیں دی گئی ہیں, مطلب ود ان ڈیز ان کو سزائیں دی گئی ہیں. تو پاکستان میں اگر اس طرح کا عمل کیا جا رہا ہے کہ اپنے ملک کی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے والوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں, تو پھر کون لوگ ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ جوئش ہو یا چاہے کوئی اور گروپ ہو, آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کی سپورٹ کدھر سے آ رہی ہے. اتنی تو عوام کے اندر اب عقل ہونی چاہیے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں, کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو عمران خان کو بچانا چاہتی ہیں, اور وہی طاقتیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہیں, اور وہی طاقتیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا چاہتی ہیں. اور عمران خان کو شاید لایا اس لیے گیا تھا کہ کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹمی طاقت نہ رکھتا ہو. عمران خان اپنے بیانات میں بھی یہ بات کر چکا ہے کہ ہمیں ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایٹم بم جو ہے وہ ایسے ہتھیار رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو پاکستان کا جو ایٹمی جو طاقت ہے, ایک واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے, تو کن کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے؟ اتنی آسان بات ہے, اور میں نے نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو اس میں اتنا کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے, یا اس میں کوئی راکٹ سائنس لگانے کی ضرورت ہے. اسٹریٹ فارورڈ آپ صرف سچے دل سے اس بات کو جو ہے نا سوچنا شروع کریں. بس سوچیں کہ آپ کو کوئی پی ایم ایل این کا بندہ یہ بات بتا رہا ہے, یا پیپلز پارٹی کا بندہ بات بتا رہا ہے. آپ جسٹ سمپل ایک پاکستانی اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات سوچیں کہ کون لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہو, اور کس نے اس چیز کو جو ہے وہ اس پلان کے اوپر عمل کرنے کے لیے پاکستان کے اندر سے مدد کرنے کی کوشش کی, اور آج کون لوگ ہیں جو اس پلان کو مزید عمل پیرا کرنے کے لیے ایسے شخص کا ساتھ دے رہے ہیں جس کے بارے میں ہم سب یہ بات کر چکے ہیں کہ وہ اس طرح کے پلانز کا حصہ رہا ہے. تو اتنی سمپل, مطلب اتنی سمپل اوور اینڈ آؤٹ چیزیں ہیں جس کے بارے میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ لوگوں کو اتنا سوچنے کی ضرورت ہے. باقی مذاکرات ہو رہے ہیں, اور مذاکرات اچھی چیز ہے. میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی یہی بات کی تھی کہ مذاکرات اگر ہوں گے, تشدد واقعات نہ ہوں, اس کے اوپر مذاکرات ہوں گے تو بیسٹ ہے. فوج کو جو ہے وہ سیاسی کٹہرے میں نہ لایا جائے, فوج کے اوپر سیاسی الزامات نہ لگائے جائیں, آپ کے جو معاملات ہیں وہ سیاستدانوں کے ساتھ رہیں, آپ اداروں کو نہ گھسیٹیں. اس کے اوپر مذاکرات ہونے چاہیے. آپ کی لائن نہیں ہے, آپ کا یہ ڈومین نہیں ہے. اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اور غیر ضروری چیزوں کو سیاست کے اندر دھکیلیں گے تو پھر وہ معاملات وہاں پہ خراب ہوں گے. تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے, اور مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن عدالتی معاملات ہیں, چوری کے معاملات ہیں, کیسز ہیں, دہشت گردی کے کیسز ہیں, اس کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتی. ایک بات تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی مجھے بڑی زبردست لگی کہ 26 نومبر کا جو بیانیہ تھا کہ اتنے لوگ ہمارے کارکن جو ہیں وہ ہلاک ہوئے, تو وہ اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ جو وہاں سے بھاگے ہیں, جو پوری دنیا کے اندر ایک تماشا جو ہے وہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ کس طریقے سے فائنل کال اور کفن کی بات کی گئی, اور ہم عمران خان کو چھڑا کر لے کے جائیں گے جیل میں سے, اور اس کے بعد جس طریقے سے دم دبا کے وہاں سے بھاگے ہیں, تو اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے جو ہلاکتوں کا بیانیہ تھا وہ بنانا شروع کیا. اور بکتا ہے بیانیہ, سوشل میڈیا پہ یہ لوگ طاقت رکھتے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے لاکھوں کروڑوں روپے جو ہیں وہ خرچ کیے ہوئے ہیں, تو وہ چیزیں ایزیلی لوگوں کو تک پہنچتی ہیں. اور لیکن پرابلم ساری یہ ہے کہ لوگوں کو تک صرف ون سائڈ جو ہے وہ پہنچتی ہے, دوسری سائڈ پہنچ ہی نہیں پاتی. میں آپ سے یہاں پہ نا آپ سے میں ایک اپنا ذاتی تجربہ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. کسی بھی مارکیٹ میں جائیں, کوئی پی ایم پی ٹی آئی کا آپ کو بندہ ملے, عمران خان کی تعریف کرے, اس سے صرف دلیل سے 15-20 منٹ بات کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں کہ وہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا, اور وہ انٹرسیپشن کرنا شروع کر دے گا, وہ گریبان میں جھانکنا شروع کر دے گا کہ یہ سائڈ تو مجھے کسی نے بتائی نہیں. میں تو ٹک ٹاک کے اوپر, فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر تو میں ایک ہی سائڈ دیکھتا رہا, اور میں اپنا بیانیہ بناتا رہا, اور میرے دماغ سے یہ جماعت جو ہے وہ کھیلتی رہی. جب میں نے دوسری سائڈ سننی شروع کی تو یہ تو معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو یہ جو ہے نا, اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ وہ جو اپنا بیانیہ بیچتے ہیں اور وہ بکتا ہے. اس بکنے کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ایک لاکھوں کروڑوں کا ایک بجٹ ہے جو خرچ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور وہ فنڈ ساری دنیا سے ان کو ریسیو ہوتے ہیں. دشمن ممالک ہیں, جو ایمبیسیز ہیں دشمن ممالک کی, وہ ان کو فنڈ کرتی ہیں. تو اس طرح ان کا بیانیہ جو ہے وہ پنپتا ہے اور لوگوں کے ذہن میں جگہ بناتا ہے. تو جب چیزیں کاؤنٹر ان کے سامنے آتی ہیں تو ہارڈلی آدھے گھنٹے کے اندر آپ ان کا کاؤنٹر کر سکتے ہیں.
تو اس لیے یہ ویڈیوز ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے. تو 26 نومبر کا بیانیہ بھی بنایا گیا کہ پتہ نہیں 300 بندہ جو ان کا ہلاک ہو گیا, اور دین پتہ لگا کہ ان کے گارڈ کی طرف سے فائرنگ کی گئی, کہ پولیس تو غیر مسلح تھی, اور یہ چیزیں ابھی تک ثابت بھی نہیں ہو سکی. اتنا واویلا انہوں نے مچایا 300 لوگوں کا, کدھر ہیں وہ 300 لوگ؟ اتنے دن ہو گئے, ایک فیملی ممبر آپ کو سامنے نہیں آیا ان 300 لوگوں کا. اور یہ جو 12 لوگوں کی انہوں نے جو جنازے پڑے ہیں ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کدھر ہے؟ کدھر ہے KP کی گورنمنٹ جنہوں نے اس کی پوسٹ مارٹم تک نہیں کی؟ کہ گولی لگی کدھر سے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پتہ لگتا ہے نا کہ گولی پولیس کی بندوق سے چلی یا علی مین گنڈا پور کی گارڈ کی بندوق سے چلی. تو یہ ایسے سوال ہیں جن کے بارے میں آپ کو سوال کرنا چاہیے. ون سائڈ سن کر کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو لازمی آپ اس پریس کانفرنس کو پوری طور پر سنیں. بٹ لاسٹ میں فیض حمید کے بارے میں جب بات کی گئی تو میں اپنی ذاتی بات تو نہیں کروں گا اس کے اوپر, وہ بھی ذاتی تبصرے کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ ذاتی تبصرے نہ کریں اس کے اوپر, یہ حساس ترین معاملہ ہے. تو میں جیسے ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گا کہ یہ واقعی ایک ایسا معاملہ ہے جس کا جب فیصلہ سامنے آئے گا تو پوری قوم کو چونکا دے گا. جسٹ ویٹ اینڈ واچ, کیونکہ آج جتنے بھی ہمارے جوان اور افسران قربانیاں دے رہے ہیں وہ ایک شخص کی وجہ سے دے رہے ہیں. اور آج وہ DGSPR نے اس کو ایمفسائز کیا, اس کو آج مینشن کیا کہ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے جب کمر ٹوٹ چکی تھی دشمن کی, تو ایک غلط فیصلے کی وجہ سے آج 383 ہمارے جوان اور افسران انہوں نے شہادت جو ہے وہ دیے صرف اس قوم کے لیے, اس وطن کے لیے. تو وہ جو غلطی کرنے والا شخص ہے وہ اس وقت جیل میں ہے اور وہ انڈر ٹرائل ہے. تو اس کے ساتھ کیا کریں گے وہ, اس لیے اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اتنی سوچ ہے رکھیں, اتنا سوچیں اس بارے میں, اور باقی آپ خود جان جائیں گے کہ کیا ہوگا. اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے جنہوں نے سہولت کاری کی, کیا یہ لوگ اس کو چھوڑ دیں گے؟ کیا یہ ریاست اس کو چھوڑ دے گی؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ ہو, برطانیہ ہو, فرانس ہو, XYZ, چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, یہ بھول جائیں کہ کسی کے ذاتی ریلیشنز پاکستان کے اوپر حاوی ہوں گے, اور سنگین غلطیوں کرنے والوں کو کسی کی بھی پریشر میں آ کے چھوڑا جائے گا. غلطیاں اگر نہ ہوتی, اگر یہ کیسز سیاسی ہوتے, اگر یہ کیسز کسی کے بغض میں بنائے جاتے, اگر یہ کیسز کسی کی نفرت میں بنائے جاتے, یا اگر یہ کیسز اس لیے بنائے جاتے کہ یار یہ بندے کی مجھے شکل پسند نہیں ہے, تو میرے خیال سے آج آپ بہت سارے لوگوں کو جیل سے باہر دیکھتے. معاملات اتنے سنگین ہیں, جرائم اتنے سنگین ہیں. ٹرمپ اگر قدموں میں آ کے بھی گر جائے نا, میں ایکسٹریم, میرے جملوں پہ آپ غور کریں, میں ایکسٹریم لیول پہ بتا رہا ہوں آپ کو, اگر ٹرمپ قدموں بھی آ کے گر جائے نا, پھر بھی وہ شخص کو رہائی نہیں ملنے والی. معاملہ اتنا سنگین ہو چکا ہے. میں تو آپ کا ہوسٹ اسد مرزا, آپ دیکھ رہے تھے میرا ولاگ, اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک کر کے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.